السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، واقعہ کربلا کے 22ویں قسط کے اندر آپ لوگوں نے سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور دوسرے شہداء کے سروں کو دمشق لے جاتے ہوئے کیا حالات پیش آئے۔ ان گستاخوں نے امام حسین کی شہادت پر کس طرح خوشیاں منائی۔ اب اس 23ویں قسط کے اندر سماعت فرمائیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ سرائے شہداء اور اسیران کربلا جب دمشق میں داخل ہوئے تو یزید نے دربار آراستہ کیا اور تمام رؤسائے شہر اور سرداران مملکت کو جمع کیا اور پھر سب کو دربار میں بلایا۔ جب لائے گئے تو قیدیوں کو ایک طرف ٹھہرایا اور سروں کو اپنے سامنے منگوا کر ہر ایک کو دیکھنا اور حال پوچھنا شروع کیا، اور حالات سن کر یزید دیر تک خاموش سر نیچے کیے رہا۔ پھر حکم دیا کہ امام حسین کا سر تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جب تشت میں سر مبارک رکھ کر لایا گیا تو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب و دندان چھو کر بولا، کیا یہ حسین کے لب و دندان ہیں؟ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے بولے اور کہا، قطع اللہ یدک یا یزید، اے یزید تو اس جگہ کو لکڑی سے چھو رہا ہے جس جگہ میں نے بارہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر انہیں مجلس سے نکال دیا۔ دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت امام زین العابدین سے کہا، اے ابن حسین تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کر۔ شہزادہ نے فرمایا، ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر تاکہ اپنے ہاتھ سے میں قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا، اچھا تو امام حسین کے سر میرے حوالے کر تاکہ تن اقدس کو اس سر کے ساتھ ملا کر میں دفن کر دوں۔ یزید نے کہا، یہ منظور ہے، اور کچھ بتاؤ۔ پھر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اجازت دے کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ منبر پر جا کر میں خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ تجھی سے پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بادل ناخواستہ حضرت امام زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت امام زادہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور اولا نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانے، اور جو نہ جانتا ہو اب جان لے کہ میں ابن حسین ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بھتیجا ہوں اور شہید حسین کا بیٹا ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام پڑا، اہل دمشق میں شور برپا ہو گیا۔ یزید ڈر گیا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔
پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو شہزادے نے نعم لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو شہزادے نے نعم شہد بہا لحمی و شعری و دمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو شہزادے نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر پریشان کر کے مؤذن سے فرمایا بحق محمد ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو شہزادے نے فرمایا اے یزید یہ محمد تیرے دادا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا دادا کہے گا تو دنیا تجھے جھوٹا کہے گی، اور اگر میرے دادا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رخنا ڈالا، باوجود کہ ان کا کلمہ تو پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا۔ پھر شہزادے نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے سوائے میرے کوئی ایسا ہے جس کا دادا پیغمبر ہو؟ اس وقت مسجد میں شور قیامت برپا ہوگا اور لوگ رونے لگ گئے، کئی بے ہوش ہو گئے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا، اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان حرکات پر نفریں اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا، لعنت ہے ابن زیاد جس نے یہ کام کیا۔ یہ ناراضگی، یہ فریب کی ناراضگی تھی، یزید کے اشارے پر ہی امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ صرف دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے، دوسروں کے عوام کی ناراضگی کو، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے یہ رویہ اختیار کیا۔ تو سامعین اس پارٹ کے اندر، اس قسط کے اندر بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے قسط کے اندر پھر سنیں گے کہ اہل بیت کو کس طرح پھر دمشق سے مدینہ تک لایا گیا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے جو حضرات نئے ہیں چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔